فضائل اعمال میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فضائل اعمال شریف جو واقعہ نقل ہوا ہے کہ آپ علیہ السلام اپنی نیند روکنے کے لیے جسم مبارک کو رسی سے باندھ لیتے تھے، تو اس پر آیت نازل ہوئی ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. کیا یہ درست ہے؟ بالکل کہانی ہے، جھوٹ ہے. نبی علیہ السلام کی گستاخی فضائل اعمال میں جو لکھی ہوئی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے. میں اس کو گستاخی اس لیے سمجھتا ہوں کہ کیا نبی علیہ السلام اپنی نیند کو روکنے کے، یعنی آپ علیہ السلام بغیر توجہ کے نماز پڑھا کرتے تھے نا، پھر تو ظاہر آپ کا دل نہیں لگتا ہوگا نا. تبھی تو نبی علیہ السلام اپنے آپ کو رسی سے باندھ لیتے تھے تاکہ مجھے جب نیند کے سے جھٹکا لگے تو میں دوبارہ پھر نماز پڑھنے کے لیے. جھوٹ ہے. اس آیت کا تو یہ فہم ہی نہیں ہے. اس آیت کو یہ غور سے پڑھ لیتے تو ان کو پتہ چل جاتا ہے. یہ الفاظ یوں ہیں طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی. آگے بھی تو پڑھو نا. اے نبی ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، بلکہ اس میں تو نصیحت اس کے لیے ہے جو اللہ کی دھمکی سے ڈرنا چاہتا ہے. یعنی جو دین قبول کر لے ٹھیک، جو نہیں کرتا تو آپ کو ٹینشن میں ہے کہ یہ بات نہیں مان رہے. یہ تھا مشقت، تھی تبلیغ کی مشقت. فذکر بالقرآن من یخاف وعید. اے نبی علیہ السلام آپ اس قرآن کے ذریعے نصیحت کیجئے اس کو جس کو نصیحت کرنا فائدہ دے اللہ کی دھمکی سے جو ڈرے. سیذکر من یخشی ویتجنبها الاشقی. جو اللہ کا خوف کھاتا ہے اس کو آپ نصیحت کریں. تو یہ بالکل کہانی ہے، جھوٹ ہے. اور اس کو میں اس طرح بھی کہانی ثابت کروں گا کہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. نبی علیہ السلام گھر میں داخل ہوئے تو آپ نے چھت سے ایک رسی لٹکی ہوئی دیکھی. آپ نے فرمایا یہ رسی کس نے لٹکائی ہوئی ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ آپ کی بیٹی زینب رات کو عبادت کرتی ہے تو اپنی چٹیاں باندھ لیتی ہیں اس سے کہ تاکہ جب نماز کی حالت میں جھٹکا لگے تو وہ پھر جاگ جائیں. تو آپ نے فرمایا میں رسی کھولو، قرآن اس وقت تک پڑھو جب تک طبیعت ساتھ دے، جب نیند آئے تو نیند کی طرف جائے. یہ غافل، تم قرآن پہ کبھی غالب نہیں آ سکو گے، قرآن تم پہ غالب آ جائے گا. ہر وقت تو بندہ نہیں پڑھ سکتا. تو جو نبی بخاری اور مسلم میں اپنی بیٹی کی رسی کھلوا رہے ہیں انہوں نے خود باندھی ہے نا. مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. دیکھیں ایک ایک حوالہ ہم حدیث کی کتابوں سے پیش کر رہے ہیں علم وحی سے. الحمدللہ. ٹھیک ہو گیا. جزاکم اللہ خیرہ. علی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے، ہم نے اپنے بڑے بزرگوں سے سن رکھا ہے تو آڈے بزرگان کہ سیدنا حسین علیہ السلام کا سر مبارک جب نیزے پر چڑھایا گیا تو اس سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی تھی. کیا یہ بات درست ہے؟ جھوٹ، کوئی نہیں ہے، سب کہانی ہے. اور اس قسم کے دیو مالائی قصے کہانیاں لوگ سناتے ہیں تو سننے والے روتے ہیں، اشش کر اٹھتے ہیں. میرے بھائی جو دنیا سے چلا گیا اب وہ کبھی قیامت تک واپس نہیں آئے گا، نہ اس کے ساتھ اس طرح کی ایکٹیویٹی کوئی پرفارم ہوگی. یہ بالکل کہانی ہے کہ سیدنا حسین کا سر جب نیزے پہ چڑھایا گیا تو وہ تلاوت قرآن کر رہے تھے. اگر یہ والے معاملات ہونے ہوتے تو حمزہ ابن عبد المطلب کے لیے بھی کوئی واقعہ رپورٹ ہوتا حدیث کے اندر. ان کی تو لاش کا مسئلہ ہوا ہے تو اس میں کہیں نہیں ہے کہ جب مسئلہ کیا گیا تو جو جو عضو کاٹتے تھے اس میں سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی. کوئی ہے؟ جھوٹ. یہ بالکل جھوٹا واقعہ ہے. مولا حسین علیہ السلام کو ان جھوٹی روایتوں کی ضرورت نہیں ہے اپنی شان بنوانے کے لیے. ان کی شان میں نبی علیہ السلام کی احادیث ہی کافی ہیں. صحیح بخاری میں حضرت ابوبکر کا قول ہے حسن و حسین کے چیپٹر میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کو اہل بیت کے قرب میں تلاش کرو. اور اہل بیت سے مراد امام بخاری نے حسن و حسین کو لیا کیونکہ اس چیپٹر میں لے گیا. المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے جو بھی ہم اہل بیت کے ساتھ بغض رکھے گا خواہ وہ پوری زندگی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، اگر اللہ سے قیامت کے دن اس حال میں ملا کہ ہم اہل بیت کا بغض اس کے دل میں ہوا تو اللہ اسے ضرور دوزخ میں داخل کرے گا. اللہم اجرنا من النار. صلاۃ بر محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو حسین ابن علی کے لیے فضائل کے لیے یہ چیز ضرورت نہیں ہے. یہ جھوٹی باتیں ہیں. حسین ابن علی قیامت والے دن جب ان لوگوں کو دیکھیں گے تو دھتکار دیں گے کہ تم نے میرے بارے میں اس طرح کی باتیں مشہور کی ہیں. بالکل غلط بات. ٹھیک ہو گیا. جزاکم اللہ خیر.